میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ نعمتیں اللہ کے بندوں کو ایسی ملی ہے کہ جس نے بھی ان نعمتوں کی قدر کی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا ہے، اور آخرت میں جو آخرت کی زندگی اصل زندگی آ رہی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہاں کامیاب و کامران ہوگا۔ ان میں سے پہلی نعمت ہے جان کا، اور دوسری نعمت ہے مال کا، اور تیسری نعمت ہے وقت کا۔ یہ تین نعمتیں اتنا بڑا سرمایہ ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ جان کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت، مال کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت، اور وقت انسان کو ملا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں گے اٹھا کر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، پیغمبر تشریف لائے، رسول جتنے بھی آئے، ان تمام نے، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو سارے جہان کے لیے منبع و سرچشمہ بن کر تشریف لائے اور ہدایت و رہنما بن کر تشریف لائے، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے اور سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک ایک چیز ان میں سے خصوصاً جان اور مال اور وقت، یہ تین بڑے جو سرمایے ہیں، وہ جان ذرہ برابر بھی، اور مال ذرہ برابر بھی، اور وقت ذرہ برابر بھی نفسانی خواہش پر خرچ نہیں ہوا ہے۔ وہ سب کا سب، یہ جان اور یہ وقت اور یہ مال، وہ سب کا سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے کنبوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے کا سارا اپنا تن من دھن سب کچھ لگا کر قربان کر دیا، اور فرمایا امیت فی اللہ ما لم یأذ بہ احدا، جتنی تکلیف مجھے اس دین کی خاطر پہنچائی گئی اور دین کے خاطر مجھے تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا، اتنی تکلیف کسی بھی انبیاء علیہ السلام کو نہیں آئی۔ جیسے کہ آپ سنتے ہیں کہ بے شمار انبیاء علیہ السلام کو دین کی دعوت دینے کی وجہ سے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کی غرض سے، ان شخصوں نے، ان حضرات نے وقت کے نبی کے ساتھ میں ایسا ظلم و ستم ڈھایا کہ یہاں تک کہ لوہے کی کنگھی سے جسم کے گوشت کو اور کھال کو الگ کر دیا، اور یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک کہ ان کی قوم ان کو پتھر مار کر ان کو ڈھک دیتی، یہاں تک کہ جب وہ بے ہوش ہو جاتے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور پتھر ان کے جسم سے ہٹاتے، وہ ہوش میں آتے اور وہ پوچھتے کہ اب میرا کیا کام ہے، اللہ کی طرف سے میرا کیا کام ہے؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے آپ کا وہی کام ہے جو کل کام تھا، یعنی دین کی محنت، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے کنبوں کو اللہ سے قریب کرنا، اللہ کی پہچان کرانا، اللہ سے جوڑنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اور معزز سامعین، یہ جان اور مال اور وقت کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس نے بھی اس کی قدر کی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیاب و کامران کی زندگی گزارے گا۔ اس لیے ہم سب سے درخواست ہے کہ اپنے وقت کو اور مال کو اور جان کو صحیح جگہوں پر خرچ کریں، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت کو بنا کر کے دنیا سے جائیں، ورنہ انسان خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ چلا جائے گا، کچھ لے کر نہیں گیا۔ اعمال کے ذخیرے اور نیکیوں کے ذخیرے تو بڑے خسارے کی زندگی ہے۔ اب میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔